جہاں دین حق کی اشاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، وہیں دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین نے بھی اسلام کی خدمت اور اشاعت میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین نے جنگوں اور غزوات میں شرکت کی، جہاں مرد میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرتے، وہیں خواتین زخمیوں کو پانی پلاتی، مرہم پٹی کرتی اور شہداء کے جسد خاکی واپس لانے میں بھی خواتین کا اہم رول ہوتا تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکیورٹی کے دستے میں شامل تھیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ مردانہ وار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ احد کے موقع پر میں جدھر بھی رخ کرتا ام عمارہ کو سامنے موجود پاتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں مختلف ریاستی معاملات میں خواتین سے مشاورت کی۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں لوگوں کے مسائل سے آگاہی کے لیے گھوم رہے تھے کہ ایک گھر سے آپ نے ایک عورت کی اشعار سنے جس میں وہ اپنے شوہر کی جدائی کا ذکر کر رہی تھی، جس کا شوہر جہاد پر جانے کی وجہ سے کافی عرصے سے گھر سے دور تھا۔ اس معاملے نے آپ کو پریشان کر دیا اور آپ نے واپس آتے ہی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس پر مشاورت کی اور ان کے مشورہ سے مجاہدین کے گھر سے دور رہنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ مقرر فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا میں خواتین کو شامل کر رکھا تھا۔ ان کے دور خلافت میں خواتین انتظامی ذمہ داریوں پر بھی فائز رہیں۔ آپ نے حضرت شفا بنت عبداللہ کو بازار کا نگران مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 28 ہجری میں حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو ملکہ روم کے دربار میں سفارتی مشن پر بھیجا تھا۔ عباسی عہد میں بھی عورتوں کو آزادی حاصل رہی۔ شاہی گھرانے کی خواتین نے زندگی کی اہم شعبوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ملکہ خیزران، زبیدہ اور خلیفہ مامون کی ملکہ بوران باقاعدہ امور حکومت میں عملی دلچسپی لیتی تھیں۔ خلیفہ منصور کے عہد میں 2 عباسی شہزادیوں ام عیسیٰ اور لبانہ نے بازنطینیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ اسی طرح ہارون الرشید کے عہد میں کئی عورتیں فوجی دستوں کی سالار مقرر ہوئیں۔ خلیفہ مقتدر کی والدہ عدالت عالیہ میں اپیلوں کی سماعت کرتی اور غیر ملکی سفیروں سے امور مملکت پر تبادلہ خیال کرتی تھیں۔ 6 صدی ہجری میں ایک اور نامور عباسی خاتون شیخہ تاریخ اور ادب کے موضوعات پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ ان کی ہم اثر ایک اور خاتون زینب بہت بڑی قانون دان تھیں اور درس گاہوں میں قانون کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک ترک خاتون حدیث کا درس دیتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے خواتین کو دنیا میں ایک نمایاں مقام دیا، ورنہ اسلام سے قبل خواتین کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ وہ وراثت میں حصے سے محروم رہتی اور ان کے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ دین حق نے خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ ہر محاذ پر کام کرنے کی اجازت دی۔ آج بھی اسلام خواتین کو اسلامی حدود میں رہ کر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔